السلام علیکم۔ میں ہوں یاسر انور اور آپ سب بھائیوں سے مخاطب ہوں ایک اہم مسئلے کو لے کر، جو کہ اس وقت تمام مسلم امہ کے لیے ایک امتحان کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں جس مسئلے کی بات کر رہا ہوں وہ مسئلہ ہے فلسطین کا۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ 11 دن بعد آخر سیز فائر کے معاہدے کے ساتھ تقریباً اختتام کو پہنچ چکی ہے، اور بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ رک چکی ہے۔ مگر بھائیوں، سیز فائر معاہدہ ہوتے ہی اسرائیل کے شدت پسند یہودی جو کہ مسجد اقصیٰ کی طرف چڑھائی کرتے نظر آئے، اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کو ڈیمولش کرنے کا مطالبہ کر دیا، جس کے بعد سے اب تک مسجد اقصیٰ کے تہہ خانے یعنی کہ کمپاؤنڈ میں لڑائی جاری ہے۔ وہ ایمان سے سرشار فلسطینی پتھروں سے یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہودی لیس ہیں بہت لیٹسٹ ایکوپمنٹس، لیٹسٹ گنز اور سپلیمنٹس کے ساتھ۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی جو مسلح ہو کر مسجد اقصیٰ کی طرف چڑھائی آخر کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ایجنڈے کو لے کر یہ جنگ چھڑی تھی وہ مقصد یہودیوں کو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کو اپنا مقصد پورا ہوتا نظر اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ ایک عالمی سازش جس کا مقصد یورپ کو بھی اسرائیل کا دل دادہ کروانا تھا، جس طرح مڈل ایسٹ کو کروایا گیا، ان سب عناصر کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نیتن یاہو اور موساد چیف اس شیطانی عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاملے تھمتے نظر نہیں آ رہے۔ اب اگر بات کریں نیتن یاہو کی، تو اس پر کرپشن کے بہت سیریس کیسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، وہ ان میں کنوکٹ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس 11 روزہ جنگ کے پیچھے مقصد اگلے الیکشن کی کمپین تھی، کیونکہ اگر نیتن یاہو وزارت عظمیٰ کی نشست سے اترا تو سیدھا جیل جائے گا اور کرپشن ٹرائل کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اس نے جس طرح سے مودی نے اپنا ہندوتوا کا ایک پنڈورا باکس کھول کے اور اپنے الیکشن کمپین کو سر چڑھایا تھا، اسی طرح جو ہے نا یہ مودی کا ہی وہ فارمولہ ہندوتوا اپناتے ہوئے نا یہودیوں کو اسلام کے خلاف اکسا کر اسرائیل کے مکروہ عزائم کو سمجھنے کے لیے کہ اصل میں نا اسرائیل کا جو عزائم ہے نا ان کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ پہلے یہ جاننا جائے کہ یہودی اور زائونسٹ یہ دو ورڈز بڑے کامن کہے جاتے ہیں۔ یہودی اور زائونسٹ میں بیسیکلی فرق کیا ہے؟ اصل میں جو زائونسٹ ہیں یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا مقصد فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنا ہے۔ فلسطینیوں پر ظلم اور ان کی املاک کو نقصان پہنچانا یہ زائونسٹ اپنا مذہبی فرض سمجھ کر کرتے ہیں۔ زائونسٹس کا جو پہلا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ اسرائیلیوں کو جو مطلب ان کے یہودی بھائی ہیں، ان کے مذہب والے ہیں، ان کو پہلے مظلوم ٹھہرائیں، پھر اپنے دفاع کے لیے ہر قسم کا ظلم جو وہ سمجھتے ہیں وہ جائز سمجھتے ہیں، ظلم کرنا اپنے بھائیوں کے سر ہو کرنا، تو پہلے ان کو وہ مظلوم ٹھہرا لیتے ہیں کہ جن کے بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، پھر وہ اس کے ایجنڈے کو تب آگے لے کر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم جس قسم کا بھی ظلم کریں اپنے یہودی بھائیوں کو بچانے کے لیے وہ جائز ہے۔ اب فلسطینیوں پر ظلم کرنا ان کے عقیدے کا حصہ بن چکا ہے، اور اس تمام ظلم کے خلاف پوری دنیا چیختی رہتی ہے، مگر مجال ہے کہ ان کے سر پر جوں بھی رینگی ہو۔ اب آتے ہیں یہودیوں کی طرف۔ کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل نظر سے گزرا جس میں یہودیوں کے ربی مطلب وہ ان کا ایک بہت بڑا ایک مذہبی ایک پوزیشن ہولڈر ہے، اس کا بیان پڑا کہ اس کا تعلق یہ جو ربی ہے یہ ایک خاص گروپ سے نہ بلانگ کرتا ہے یہودیوں کے،
جو زائونزم کی شدید مخالفت کرتے ہیں، یہ بھی یہودی ہے مگر یہ زائونسٹ کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ خطے میں خون ریزی اور ظلم کا خاتمہ تب ہوگا جب اسرائیل کا خاتمہ ہوگا۔ ہے یہ بھی یہودی مگر اس کا یہ ایجنڈا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ تورات جو کہ یہودیوں کی مقدس اور مذہبی کتاب ہے جو ان تک پہنچی اور جس کے یہ ماننے والے ہیں، اس تورات میں یہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ یہودیوں پر کوئی بھی ریاست بنانا حرام ہے۔ یہ کسی بھی قوم کے ساتھ ضم ہو کر تو رہ سکتے ہیں لیکن اپنی کوئی ریاست نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ ان کی کتاب کی طرف سے احکامات ہیں۔ اور اسرائیل کا یہ اقدام جو وہ کر رہے ہیں، فلسطین میں زبردستی قبضہ کر کے نہ صرف انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں بلکہ مذہب اور یہود کی بھی نافرمانی، جو مذہب یہود ہے اس کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان کی اس ربی نے کہا کہ 2000 سال سے ہم جو فلسطین سے جلا وطن ہیں، یہ خدا کا حکم تھا، اور اگر ہم واپس فلسطین جاتے ہیں جبرن یا جس طرح سے بھی ہم وہاں پہ گھس بیٹھ کرتے ہیں تو یہ خدا کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کے حل کی طرف۔ یہ تو مطلب کانسیپٹ ہمیں کلیئر ہے کہ مطلب زائونس کے کیا ذہنیت ہے، اور ایکچولی جو ان کے احکامات اور ان کو ان کی کتاب تورات کی طرف سے دیے گئے تھے، اور یہودیوں کی جو مذہب ہے وہ بیسیکلی ہے کیا، اس کو ڈفرینشیٹ کیا۔ زائونس ان میں سے جو ہے نا وہ شر پسند عناصر ہے۔ اچھا، اب اس کا حل جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت جب جاری تھی تو مسلمان ریاستوں کی طرف سے صبر کا پیمانہ جو تھا نا وہ لبریز ہو رہا تھا۔ تمام دنیا کی طرف سے شدید الفاظ میں اسرائیل کو ان حملوں سے باز آنے کا الٹیمیٹم بھی دیا گیا، اور جو بائیڈن کی ایک کال پر نیتن یاہو نے جنگ بندی بھی کر دی۔ یعنی یہودی اسی وقت رکتے ہیں جب انہیں یہودیت کو نقصان پہنچتا نظر آتا ہے، ان کے مذہب کو، ان کے لوگوں کو، تو یہ نہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں۔ ان کی جارحیت کا جواب جارحیت سے ہی دیا جائے تو یہ فلسطینی مخالف اور اسلام مخالف پروپیگنڈوں سے باز آئیں گے، باقی دوسری یا کسی بھی طریقے سے یہ باز نہیں آ سکتے۔ باقی آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔